الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ موضوع اس وقت پاکستان کے امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ مغربی ثقافتی یلغار ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے مغرب کی وابستہ کچھ خواتین اور کچھ NGOs کی طرف سے ایک حملہ کیا گیا ہے اسلامی اقدار پر، اسلامی تعلیمات پر اور مسلم معاشرے پر۔ یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ کوئی نیا حملہ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے عالم مغرب کی یہ کوشش ہے کہ وہ امت مسلمہ پر اپنی ثقافت کو تھوپے اور اپنی اس کھوکھلی ثقافت کو اور کھوکھلے نعروں کو خوبصورت انداز میں یہاں پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تاکہ ہمارے خاندانی نظام کو برہم کیا جائے اور ہماری جو اقدار ہیں، جو روایات ہیں اسلامی اور ہمارے مشرقی روایات، ان کو پامال کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو ثقافتی یلغار ہے مغرب کی طرف سے، اسے مسلسل رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی اپنے خطابات میں، اپنی گفتگو میں بیان کرتے رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آج عورت مارچ کے حوالے سے جو مغربی ایجنڈا ہے اس کی بھی ہم وضاحت کریں، اور جو پاکستان کے اندر جو عورتوں کے مسائل ہیں اور جو واقعاً مشکلات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم اپنا نقطہ نظر واضح طور پہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور دو ٹوک انداز میں ہم بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ جہاں تک خواتین کے صنف کا تعلق ہے، میں نے جو آیت کریمہ قرآن کریم کی ابتدا میں تلاوت کی، پروردگار عالم اس زمانے میں جب قرآن کریم نازل ہوا اور پیغمبر رحمت حضرت سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجناهم، جس زمانے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انسانیت کے ہدایت کے لیے آئے، تو اس وقت خواتین کے ساتھ صنفی امتیاز تھا اور ایک مشکل صورتحال تھی۔ قرآن کریم نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ اس وقت عورت کو ننگ و عار کی علامت سمجھا جاتا تھا، ذلت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جزیرۃ العرب میں جہاں اسلام کا ظہور ہوا اور جہاں قرآن کریم نازل ہوا اور جہاں پیغمبر رحمت تشریف لائے، وہاں پہ عورتوں کو ذلت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور ننگ و عار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت اس ننگ و عار کی علامت کی وجہ سے عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ گور کیا جاتا تھا، قبر بنائی جاتی تھی اور وہاں اسے دفن کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی، اور اس کے اصلاح کے لیے سید الانبیاء نے بہت سارے اقدامات کیے اور اس معاشرے کے اندر ایک بڑی تبدیلی اور بڑا انقلاب لے کر آئے۔ ایک جگہ پہ قرآن کریم نے سوال کیا کہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، یوم حشر میدان محشر میں وہ بچیاں جن کو زندہ دفن کیا گیا وہ سوال پوچھیں گی کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، آخر ان کا جرم کیا تھا کہ انہیں زندہ درگور کیا گیا۔ یہ قرآن کریم نے اس انداز سے اس معاشرے کی جو سوچ تھی اس پہ ضرب لگائی اور انہیں بتایا کہ آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں جب ایک انسان کو زندہ دفن کر رہے ہیں۔ پیغمبر رحمت نے اس معاشرے کے اندر
فرمایا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے اور بیٹی کا جو روپ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے خدا کی رحمت بن کر آتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو ایک بیٹی کی تربیت کرتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے، اگر وہ 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک بلند مقام کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس طرح کی روایات کثرت کے ساتھ ہیں جس میں پیغمبر رحمت نے اس بات کی تاکید کی کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ اور پھر سید الانبیاء نے اس معاشرے کے اندر جہاں بیٹی کو ننگ و عار کی علامت سمجھا جاتا تھا، بے مثال احترام کیا اپنے بیٹی کا، بہت بڑی تعظیم کیا آپ نے اپنی بیٹی کی، اور اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہہ کر پکارتے تھے، فرماتے تھے یہ میری ماں ہے، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا اپنی بیٹی کے لیے کہ جب بھی وہ آپ کی محفل میں تشریف لاتی تھی، جب بھی وہ آپ کے پاس تشریف لاتی تھی، کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا، جب بھی فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھی، آپ کی بیٹی تشریف لاتی تھی، تو سید الانبیاء احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، نہ فقط کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ احتراماً آگے چلے جاتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے اپنی اس عظیم بیٹی کا، وَرَحِبَهَا، اسے مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اسے اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے تھے، جہاں حضور سرور کائنات خود بیٹھتے تھے اس مسند پر، اس جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے اور خود قریب بیٹھ جاتے تھے۔ یہ وہ احترام تھا کہ جو سید الانبیاء نے صنف نسواں کے لیے کیا، جو سید کائنات نے، جو پیغمبر رحمت نے بتایا انسانوں کو کہ بیٹی کتنی عظیم ہوتی ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، اس کا رتبہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سید الانبیاء نے جو پاک کلام لے کر آئے، قرآن کریم لے کر آئے، اس نے بیٹی کا احترام سکھایا اس معاشرے کو۔ فرمایا کہ اذا بشر احدهم بالانثى، زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے عربوں کی یہ حالت تھی، معاشرے کی یہ حالت تھی کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ شرم سے اپنے چہرے کو چھپاتے تھے۔ بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کے چہرے کا رنگ کالا ہو جاتا تھا، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور وہ سخت غصے کی حالت میں ہوتا تھا کہ آخر میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ چھپتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ کہیں لوگ دیکھ نہ لیں کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور لوگ میرا چہرہ دیکھ لیں۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور وہ اس کیفیت میں ہوتا تھا کہ کیا وہ اس ذلت کو برداشت کرے مزید، یا یہ ہے کہ وہ جو ہے اسے زندہ زمین میں دفن کر دے۔ یہ حالت تھی اس معاشرے کی جہاں سید لولاک تشریف لائے، جہاں سید الانبیاء تشریف لائے۔ انہوں نے خواتین کے احترام کا درس دیا، فرمایا کہ صنف نسواں، عورت جس بھی روپ میں ہو وہ قابل احترام ہوتی ہے، بیٹی کے روپ میں ہو تو رحمت ہوتی ہے، بیوی کے روپ میں ہو تو شریک حیات ہوتی ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ بہت ساری روایات ہیں سید الانبیاء کی طرف سے اور دین اسلام کے احکامات ہیں، احادیث ہیں، جس میں بیوی کے احترام کا درس دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ بیوی اگر کام کر رہی ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس کے گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔ سختی سے دین اسلام نے منع کیا کہ آپ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، روکا ہے دین اسلام نے، بلا وجہ، بلا ضرورت، بلا سبب آپ کو احترام کرنا ہے شریک حیات کا۔ اور جب ماں کے روپ میں ہو تو سید کائنات نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ وہ بے مثل احترام تھا جو سید الانبیاء نے اور سید لولاک نے ہمیں سمجھایا۔ دیکھیں دین اسلام نے فرمایا کہ بیٹی کو میراث میں حق دو، یہ دین اسلام کا حکم ہے، یہ قرآن کریم کا صریح فیصلہ ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہیں اللہ اپنی اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ بیٹی اسی طرح میراث میں حق رکھتی ہے جس طرح بیٹا حق رکھتا ہے۔
جس طرح تمہارے گھر میں بیٹے کا حق ہے اسی طرح بیٹی کا حق ہے، جس طرح تمہاری جائیداد میں تمہاری زمین میں بیٹے کا حق ہے اسی طرح بیٹی کا حق ہے۔ یہ دین اسلام کا اور خدا کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ان دینی احکامات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ مسلمان معاشرے کی خامیاں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو میراث کا حصہ نہیں دیا جاتا، بیٹے کو حصہ دیتے ہیں، بیٹی کو نہیں دیتے۔ یہ ناانصافی ہے جس کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ نماز جمعہ کے خطبوں میں ہم نے بتایا ہے، کئی دفعہ ہم نے موضوع گفتگو رکھا کہ کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ خدا کے قہر سے ڈرو کہ آپ بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے۔ اسی طرح دین اسلام نے خواتین کے جو حقوق بیان کیے ہیں ان میں سے اعلیٰ تعلیم ہے۔ دیکھیں سید الانبیاء نے واضح طور پہ کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا واجب ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے مسلمان مرد پر بھی اور مسلمان عورت پر بھی۔ کوئی تفریق نہیں کی دین نے، یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹوں کو تعلیم دیں اور بیٹیوں کو ان پڑھ رکھیں۔ کبھی دین نے یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجیں، ان کو ڈاکٹر بنائیں، ان کو انجینئر بنائیں اور بیٹیوں کو ان پڑھ بنائیں، بلکہ سید کائنات نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا کہ جس طرح بیٹے کا علم حاصل کرنا مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مغرب کی ایجنٹ یہاں پہ خواتین ایسی ہیں جو یہاں پہ انتہائی شرمناک انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ اب چند دن پہلے ایک مارچ ہوا پاکستان میں جس کا نام رکھا گیا عورت مارچ۔ مغرب کی فنڈڈ، مغرب سے پیسے لینے والی، ایڈ لینے والی کچھ ایسی خواتین جو بے پردہ ہو کر نکلی، جنہوں نے بے شرمی کی حد کر دی، جنہوں نے بے حیائی کی حد کر دی، اور یہ تاثر دیا کہ شاید مسلمان خواتین اس طرح کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ہم دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ مسلمان خواتین کو اگر فخر ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پر۔ فاطمہ زہرا مسلمان خواتین کے لیے سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ ہماری مسلمان بیٹیاں، مسلمان خواتین مغربی خواتین کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتی، بے پردہ خواتین کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتی۔ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ سب مل کے کہیں آپ، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ہماری آئیڈیل کون ہے؟ یہ مسلمان خواتین کی آئیڈیل ہستی ہیں۔ انہوں نے ہمیں پردے کا درس دیا، انہوں نے ہمیں اعلیٰ تعلیم کا درس دیا، انہوں نے ہمیں دینداری کا درس دیا۔ اب کچھ خواتین میدان میں آئیں پاکستان کے گلی کوچوں میں اور وہ آگے نعرہ لگائیں، نعوذ باللہ، کیسے شرمناک نعرے جو انہوں نے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران بھی سن لے آزادی۔ ہم عورتوں کی آزادی کے حامی ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عورتوں کو قید رکھا جائے۔ اسلام عورتوں کی آزادی کا سب سے بڑا حامی ہے، لیکن آزادی کے نام پہ اگر آپ فحاشی چاہتے ہیں، آزادی کے نام پہ اگر آپ ننگے تو جانور ہوتے ہیں، انسان تو ننگے نہیں ہوتے۔ انسان کے لیے تو لباس شرافت کی علامت ہے، انسان کی تہذیب کی علامت لباس ہے۔ آپ کس طرح لے جانا چاہتے ہیں معاشرے کو؟ میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ مغربی تہذیب انسانیت کے لیے بربادی کا پیغام ہے۔ مغرب نے خواتین کے حقوق کو غصب کیا ہے، خواتین کو ایک کھلونا بنایا ہے، خواتین کی تذلیل کی ہے مغربی تہذیب نے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اسلام پر حملہ ہے، اسلامی اقدار پر حملہ ہے۔ رہبر معظم مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ مغربی تہذیب کے یہ نام نہاد علم بردار یہ اسلام کی اقدار پر حملہ کر رہے ہیں، یہ شب خون مارنا چاہتے ہیں اسلام کی تعلیمات پر اور اسلام کے اقدار پر۔ ہمیں حیا چاہیے، ہمیں عفت چاہیے، ہمیں پاک دامنی چاہیے، ہمیں نکاح کا بندھن چاہیے، ہمیں پاکیزہ مائیں چاہیے، ہمیں پاکیزہ کردار کی حامل بیٹیاں چاہیے۔
یہ بے حیا بیٹیاں مغرب کو مبارک ہو، یہ اوریاں بیٹیاں اور مائیں تمہیں مبارک ہو۔ ہمیں پاک کردار ماؤں کی ضرورت ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں دین اسلام پر فخر ہے۔ ہماری مائیں اور بیٹیاں کسی مجبوری میں پردہ نہیں کرتی، وہ اپنے فخر کے ساتھ پردہ کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ پردہ سیدہ زینب کبریٰ کی میراث ہے، اور یہ بیٹیاں ہیں سیدہ زینب کبریٰ کی، یہ وارث ہیں پیغام سیدہ زینب کبریٰ کی۔ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ کی بیٹی کو اپنے لیے اسوہ سمجھتی ہیں، ان کو ہم زبردستی پردہ نہیں کراتے۔ اگر مرد نہ بھی کہیں تو پھر بھی یہ پردہ کریں گی، اس لیے کہ یہ ان کے دین کا حصہ ہے، ان کے ایمان کا حصہ ہے، ان کے اسلامی اقدار کا حصہ ہے۔ دین اسلام نے ہمیں تہذیب کا درس دیا ہے، شرافت کا درس دیا ہے۔ میں مرد ہوں، مجھے کہا کہ جب جاؤ تو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، اور عورت کو کہا کہ جب جاؤ بازار میں، میدان میں، روڈ پر، راستے پر تو پردے کے ساتھ جاؤ، یہ تمہاری زینت کا سبب ہے پردہ۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط فیصلہ کیا ہے عورت مارچ کے نام پر۔ یہ جو انہوں نے دین کی توہین کی ہے، حملہ کیا ہے خدا کے دین پر، انہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی ریلیاں نکالتے ہوئے۔ انہوں نے کہا اللہ بھی سن لے آزادی، ڈوب مرنا چاہیے تھا تمہیں یہ نعرہ لگانے سے پہلے۔ خدا کے لیے جو اس طرح کی دریدہ دہنی کرے اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے، اقدام ہونا چاہیے پاکستان کے اندر۔ یہ ایک 22 غیرت مند مسلمان، 22 کروڑ غیرت مند مسلمانوں کا ملک ہے، بے دینوں کا ملک نہیں ہے۔ یہاں میں رہنے والے سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، چاہے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، یہاں غیرت مند مسلمان رہتے ہیں، یہاں خدا کے دین کے محافظ رہتے ہیں، یہاں سید لولاک کے عاشق رہتے ہیں۔ انہوں نے دریدہ دہنی کی، گستاخی کی اور کہا کہ رسول بھی سن لے آزادی۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس غلیظ مارچ کے پیچھے کون تھا، کس نے ان کو یہ نعرے لکھ کے دیے تھے۔ اگر یہ نعرے انہوں نے لگائے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ روکو انہیں جو بے حیائی کی ترویج دیتے ہیں، روکو ایسی گندی ذہنیت کو جو بے پردگی کی یہاں تعلیم دیتے ہیں اور ترویج کرتے ہیں۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حکومت ان کے خلاف ایکشن لے گی، اقدام کرے گی، تاکہ معاشرے کے اندر ہم دینی اقدار کا احیاء کر سکیں اور دینی اقدار کو زندہ کر سکیں۔ پروردگار عالم ہمیں سیرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو خواتین کے روپ میں دینی اقدار پر حملہ آور ہوئی ہے، یہ چند خواتین ہیں، پاکستان میں ان کی تعداد چند درجن ہے، چند درجن سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے۔ پاکستان کی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ دین اسلام پر فخر کرتی ہیں، وہ خدا کے آئین پر فخر کرتی ہے۔ قرآن کریم ہمارے مقدس ترین کتاب ہے۔ اگر کوئی آ کے دریدہ دہنی کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، سخت انداز میں جواب دیں گے، مہذب انداز میں جواب دیں گے، علمی جواب دیں گے، دلائل کے ساتھ جواب دیں گے۔ ہم خدا کے دین پر فخر کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ اس پہ فخر کرتے رہیں گے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری خواتین کو سیرت سیدہ کائنات پر چلنے